منبر پر کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے اسمعوا واطیعوہ، او لوگوں میری بات سنو، میرا کام مانو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، فرمایا لا نسمع ولا نطیع، عمر نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیرا کام مانا جائے گا جب تک تو یہ نہیں بتائے گا جو آج نئے کپڑے کا تو نے جوڑا پہن رکھا ہے، کرتا پہن رکھا ہے، عمر بتا تیرے پاس یہ کرتا کہاں سے آیا ہے؟ مربے کے مربے ہڑپ کرنے والوں، اے عزیزو، جس ملک کا اللہ اکبر گلی کے اندر جھاڑو پھیرنے والا کرپشن کے اندر ملوث ہو، جس ملک کی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا کرپشن کے اندر ملوث ہو، اس ملک کے اندر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ جس ملک کا نوجوان اپنی کار کے اوپر سبز ہلالی پرچم لہرائے اور گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے چلائے، پھر وہ یہ سمجھے اے وطن کے جوشیلے جوانوں، قوم اس کے وطن کے جوشیلے جوانوں، تمہیں ہوائیں اور فضائیں سلام کہتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہرے رنگ کا سبز ہلالی پرچم جب گاڑی کے اوپر لہراتا ہے اور گاڑی کے اندر انڈیا کا گانا چلتا ہے، پھر یہ فضائیں تمہیں سلام نہیں کہتی، پھر یہ فضائیں ہوائیں تمہیں رو رو کے نمک حرام کہتی ہے۔ کیا جواب دو گے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، کیا پتا کوئی ایسا مرد جلندر بیٹھا ہو جس نے پاکستان آزاد ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ سڑک پار کرتے وقت جس بھائی کا ہاتھ بہن کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، بھائی اس سڑک پر تھا، بہن اس سڑک پر تھی، بہن نے روتے ہوئے کہا تھا کب لینے کے لیے آئے گا؟ اس بھائی نے روتے جواب دیا تھا ہاں میں تجھے لینے آ رہا ہوں۔ 72 سال گزر گئے، جب میرے عزیزوں صبح کے وقت 21 توپوں کی سلامی دی گئی، سب ہلالی پرچم بلند کیا گیا، آزادی کا نعرہ لگایا گیا۔ 72 سال پہلے اس جوان عورت نے جو آج بوڑھی ہو گئی، اس نے کہا اے سب ہلالی پرچم لہرانے والے اور توپوں کی سلامی لینے والے بغیرت بھائی، ہمیں ہندوؤں کے بچے چلتے چلتے عرصے گزر گئے، سکھوں کی اولادیں پیدا کرتی کرتی اب بوڑھی ہو گئی، تم انڈیا کے گانے سن کے آزادی مناتے ہو، اللہ اکبر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری بہن بوڑھی ہو گئی تمہارا انتظار کرتے ہوئے، یہی آواز کشمیر سے آئی تھی، ہوا کی بیٹی سے آئی تھی، یہ آواز میرے عزیزوں امریکہ کی جیل سے اس عورت کی آئی تھی جس نے ماہانہ ڈائجسٹ کے اندر اللہ اکبر ایک مضمون شائع کیا اور کہنے لگے اے پاکستان کے بغیرت مسلمانوں، ایک ایک رات میں 10 امریکی فوجی میرے پہ چڑھتے ہیں، اس اللہ اکبر اس ڈر کے مارے ٹگ آ کر میں دیوار میں سر مار کر خودکشی کر رہی ہوں، تم یوں نہ سمجھنا کہ مر گئی، میری آواز بست ہو گئی، دن قیامت کا ہوگا، اللہ کی عدالت میں وکیل مصطفیٰ کو بنا کے لاؤں گی، خدا کی قسم میرا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا۔ چھوٹی کرسی پر بیٹھنے والے سے لے کر بڑے تک سارے ہی کرے، کوئی بھی اچھا نہیں، کوئی چینی چور، کوئی پیٹرول چور، کوئی گوشت چور، کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کو جواب دینا ہے، تمہارے ووٹ تمہارے گلوں میں پڑے، تم نے قرآن والوں کو ووٹ نہیں دیے، تم نے داڑھی پگڑی والے ملا کو ووٹ نہیں دیے کہ یہ کیا کرے گا؟ خدا کی قسم ایک مفتی محمود تھا جو اسمبلی کے اندر پوری بے غیرتی کو للکار کر محمد کی غیرت کا پرچم بلند کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ نہیں یقین آتا آج بھی رمضان المبارک گزرا، پچھلا رمضان المبارک گزرا، جسے لوگ
تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، جنہیں کہہ رہی تھی کشمیر کا سودا کر کے چلے گئے. خدا کی قسم اگر کشمیر کا سودا کرتے، مسلمان بچے بچیوں کی عزت کا کھلواڑ کرتے، اللہ قرآن کی دولت ان سے چھین لیتا. اس سال بھی بوڑھے فضل الرحمان نے مصلی پہ کھڑا ہو کر رمضان المبارک کی پوری تراویح میں اللہ کا قرآن سنایا. حضور کے روزہ انور میں وعدہ کر کے آیا تھا، جب تک خون کا قطرہ باقی رہے گا، جب تک جسم کے اندر سانسیں چلتی رہیں گی، اللہ کی عزت کی قسم ختم نبوت کے قانون میں فضل الرحمان ترمیم آنے نہیں دے گا. ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں، او لوگوں، سونے کا انتخاب کر سکتے ہو، سونے چاندی کی پہچان ہے، کرے کوٹے کی پہچان ہے. او اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، ابھی تک تمہیں انسانوں کی پہچان نہ ہو سکی. بات ریاست مدینہ کی کرتے ہو، ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے اسمع واتی ہوں. او لوگوں میری بات سنو. غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی، نہ تیری بات پہ کوئی عمل کیا جائے گا جب تک ہمیں یہ نہیں بتائے گا یہ نیا کرتا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے. انگلینڈ کے اندر پراپرٹی بنانے والوں، امریکہ کے اندر پلاٹ بنانے والوں، کس قوم کا پیسہ کھا کے گئے ہو؟ جواب دو گے. اللہ تو ہے نا. حضرت عمر کی آنکھیں برسنے لگی. عبداللہ بن عمر بیٹے کھڑے ہوئے، اپنے باپ کی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے. کیوں رو رہے ہو؟ کہ آج محمد کی عمر کے عدل پر انگلی اٹھ گئی. بیٹا باپ کو سینے سے لگا کے کہتا ابا چپ کر جا. جس کے جوان بیٹے ہوں ان کے باپوں کو رونے کی کوئی اجازت نہیں. آج کتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں 5 جوانوں کے ہوتے ہوئے خون کے آنسو رو رہے ہو. کبھی کہتے ہو الہی صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے موت دے دے. کبھی اپنی اولاد کے نکمے کاموں کو دیکھ کے کہتے ہو کاش میں بے اولاد ہوتا. 5